الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا ونصدق أن المهدي الموعود قد جاء ومضى أمر الله مراد الله خليفة الله صلوات الله عليه بعث بين الناس ظهورا وظهيرا وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والمهدي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت کا دن ہے، جس کو امت مسلمہ اور خصوصی اہل ایمان جوش و خرم، خوشی اور مسرت کے ساتھ منایا کرتے ہیں. چونکہ آج بعثت کا دن ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ گفتگو بھی بعثت ہی کے تعلق سے ہو، پیدائش کے تعلق سے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں پیدا کرنے کے جو طریقے بیان فرمایا ہے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلقناکم من طین، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے طین کے بجائے تراب بھی استعمال فرمایا. اور ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا فرمایا، خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا. ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدائش کا جو ذکر فرمایا، وہاں پر یہ فرماتا ہے کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے خون سے پیدا فرمایا. تو انسان کی پیدائش کی جب گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا اور خون سے بنایا.
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی بات آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور کتاب واضح آئی، واضح کتاب آئی ہے۔ اب ہم نے سوال کیا، اے اللہ یہ کیا بات ہے کہ تو جب انسان کی پیدائش کی گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے علق سے پیدا کیا، ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور جب بات آتی ہے تیرے حبیب کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کہتا ہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب رخ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عرش نہ تھا، جب فرش نہ تھا، جب ستارے نہ تھے، جب سورج نہ تھا، یہ سورج کی کرنیں بھی موجود نہیں تھی، نہ ستاروں کی چاندنی، نہ ستاروں کی روشنی تھی، نہ چاند کی چاندنی تھی، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اسی نور کو جب پیدا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور کو پیدا کرنے کے بعد نور سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ جیسے ہی نور سے سوال کیا گیا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نور نے جواب دیا کہ میں عبد ہوں اور تو وہاب ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ تبارک تعالی نے جب سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کہ تم کون ہو، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں، پیدا کرنے میں میں سب سے پہلے اور بھیجنے میں میں سب سے آخری نبی ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے کہا کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں۔ بندہ کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ انسان کی ابتدا بھی عبد سے ہوتی ہے اور عروج بھی عبد پر ہوتی ہے، ابتدا بھی عبد ہے، بندگی ہے، اور انتہا بھی بندگی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بندے کو آسمان پر بلایا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد کو بلایا، لوگوں کو بتایا کہ عروج ہوتا ہے تو بندگی میں ہوتا ہے، بندگی کرو عروج ملے گا۔ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات میں اپنے حبیب کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی۔ یہاں پر اللہ نے محمد نہیں فرمایا، کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے گئی۔ کس کو لے گئی؟ عبد کو لے گئی، بندے کو لے گئی۔ رات کے چند ہی لمحوں میں معراج کے لیے بندے کو لے جایا گیا، ذکر کیا کہ بندے کو لے جایا جا رہا ہے۔ حاضرین اکرام، اسی وجہ سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ تم بندہ بنو۔ جب تم بندے بنو گے تو اللہ اپنی خدائی بھی دکھائے گا، اپنے جلوے بھی دکھائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سوال کیا نور محمدی سے کہ تم کون ہو، تو نور محمدی نے کہا تھا کہ میں عبد ہوں۔ حاضرین اکرام، اب اللہ نے سوال آگے یہ کیا کہ آپ بتائیں عبد کون ہوتا ہے اور وہاب کون ہوتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے جواب دیا کہ عبد وہ جو مملوک ہوتا ہے، اپنے حاکم کے ہر بات پر، ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دے، ہر بات کو مان لے، اس کو کہیں گے عبد، اس کو کہیں گے بندہ۔ اور کہا کہ وہاب کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جتنا چاہے نواز دے، جتنا چاہے عطا کر دے۔ حاضرین کرام، جتنا چاہے عطا کر دینے والے کا نام وہاب ہے۔ اب اللہ نے پوچھا، اے بندے، اے نور محمدی، بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا میں تجھے پکاروں تو کس نام سے پکاروں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیری بندگی کیسے کروں۔ نور محمدی نے جیسے ہی یہ کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے نور محمدی کو وہاں پر ایسی تعلیم دی، بلا واسطہ تعلیم دی، اور کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا گیا، بلا واسطہ سکھایا گیا۔ بندگی یہی ہے کہ بندہ بنے، پہلے بندہ بنیں گے تبھی عروج شروع ہوتا ہے۔ بندہ اگر نہیں بن سکتے تو یقین جانیں کہ بندے بننے بغیر اللہ تعالیٰ کے نہ تو اللہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں، نہ تو اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، نہ تو اللہ کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے بازار میں ایک غلام کو خریدتے ہیں۔ جیسے ہی غلام کو خریدا، غلام کو لے جاتے ہوئے پوچھا، سوال کیا کہ اے بندے، اے غلام، بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، جو مالک پکار
اتار دے وہی نام ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بتا تجھے کپڑے کون سے پسند ہیں؟ کہنے لگا کہ جو مالک پہنا دے وہی کپڑے ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ تجھے کون سی غذا پسند ہے، تو کھانے میں کون سی چیزیں پسند کرتا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ مالک جو کھلا دے وہی بندے کی پسندیدہ، وہی غلام کی پسندیدہ غذا ہوتی ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جذبہ طاری ہوا۔ جیسے ہی جذبہ طاری ہوا، ہوش میں آئے، جذبے سے فارغ ہوئے، ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ جا تو آج سے آزاد ہے، اب تجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بلا عوض میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو وہ بندے نے پوچھا، وہ غلام نے پوچھا ایسی کیا بات ہو گئی تم مجھے آزاد کر رہے ہو؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ جواب دینے لگا، حسن بصری اسے جواب دینے لگے، کہنے لگے کہ تو نے مجھے آج بندگی سکھا دی ہے، بندہ بننا سکھا دیا ہے، کہ خدا جو دے وہ قبول کر لینے کا نام بندہ ہے، خدا جو عطا کر رہا ہے اسے قبول کر لیں، یہی بندگی ہے۔ آج معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بھی آ جائے اس کے بعد نظریں وہی ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہرگز بھی نہیں ہو سکتے۔ محبوب بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ جو دے اس میں خوش ہو جائیں، یہی بندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب پوچھا گیا کہ بندہ کون ہے اور وہاب کون، تو نور محمدی نے جواب دیا کہ بندہ وہ جو مملوک ہے، حاکم کی ہر بات کو مان لے، اللہ کی ہر بات کو مان لے، اور وہاب وہ جو بے انتہا عطا کرنے والا ہو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کے بعد تعلیم کی کیسی عبادت کی جائے، کیفیت عبادت کی تعلیم دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نام بتلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد نور محمدی کو لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرب میں برسوں برس تک رکھا، جب تک چاہا اس وقت تک رکھا۔ اس کے بعد وہ نور محمدی ابھی لگا ہوا تھا، اس کے اوپر عرش بنایا گیا، اس کے اوپر عرش بنایا گیا۔ اب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، اس نور نے برسوں کے بعد پھر ایک سوال کیا کہ اے اللہ، میرے لیے میں عبادت تیری کیسی کروں، اور میرے لیے کچھ ایک ایسا گھر بنا دے جس میں میں تیری عبادت کر سکوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کانچ کا، ایک شیشے کا، ایک ایسی جگہ بنائی شیشے کی جس میں نور محمدی کو داخل کیا گیا، جس کو مصباح العزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مصباح العزہ کہا جاتا ہے۔ مصباح العزہ میں آپ کے نور کو رکھا گیا۔ اس نور وہاں پر رہے تو وہاں پر اس جگہ میں رہتے ہوئے نور محمدی نے ہر اللہ تعالیٰ کے نام کو دو ہزار برس تک یاد کرتے رہے، اور اللہ کے نام کو یاد کرتے رہے۔ کبھی اللہ کے نام سے یاد کیا، کبھی رحمان کے نام سے یاد کیا، کبھی رحیم کے نام سے یاد کیا۔ جیسے ہی قہار پر پہنچے تو آپ پر ایک عجب سی کیفیت طاری ہوئی، اور غور و فکر کرنے کے بعد نور محمدی نے جانا کہ قہار کا معنی یہ ہے کہ وہ سب کی ہلاکت کو طلب کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کا مفہوم آپ کے اوپر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہوئی، جس کے سبب نور محمدی پر پسینہ آنے لگا۔ نور محمدی سے پسینہ جیسے ہی ٹپکا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیشوں میں لے لیا، اور اس سے ارواح انبیاء بنائی گئی۔ ارواح انبیاء کو اطراف نور محمدی کے رکھا گیا۔ نور محمدی کے اطراف رکھ کر پھر اس کے بعد اس نور محمدی کے ذریعے سے جو نور محمدی کے تعلیم کرتے تھے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نور محمدیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کو تعلیم دی کہ اللہ کی کیسی عبادت کی جاتی ہے۔ ارواح انبیاء کو تعلیم دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی اور ذکر کرتے ہوئے جب وہ عدل پر پہنچے نور محمدی، جیسے ہی عدل پر پہنچے تو خوشی طاری ہوئی، کہنے لگے کہ یہ تو عدل کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت بے انتہا دینے والا ہے۔ جیسے ہی آپ خوش ہوئے، مسکرانے لگے، پھر نور محمدی سے قطرے ٹپکے، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا فرمایا، مسلمانوں کی ارواحوں کو پیدا فرمایا۔ حاضرین کرام، یہ جو تمام باتیں ہیں
یہ اہل سنت والجماعت کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے. یہ نور محمدی کی جو کیفیت ہے، یہ جو بنانا ہے اور یہ جو عبادتیں ہیں، یہ کتابوں میں موجود ہیں. اب نور محمدی نے آگے بڑھ کر جب تمام انبیاء کی امتوں کی ارواح بنا دی گئی، تمام انبیاء کی ارواحیں بنا دی گئی، اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح سے اب دنیا کی طرف آنا تھا. اب دنیا کی طرف آنا تھا تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم بھی تعمیر کیا، جسم بھی بنایا. اب جسم کیسے ہونا چاہیے، جسم کیسے بنایا جائے، تو مٹی زمین سے منگائی گئی، مٹی سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم تیار کیا گیا. اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین نمونے میں پیدا فرمایا ہے، بہترین ڈھانچے میں آپ کو پیدا کیا ہے انسان کو. اب اس کے تعلق سے کہا گیا کہ انسان سے مراد آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بہترین نمونے میں انسان کو پیدا کیا گیا. اب وہ بہترین نمونہ کون سا تھا؟ تو محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین ڈھانچہ نام محمد تھا جس سے بنایا گیا انسان کو. کہا کہ کیسے ڈھانچہ انسان کا محمد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق الخلق علی صورت محمد کے اسم کی صورت کی بنا پر انسان کو پیدا کیا گیا. فالرأس مدور کالمیمی، کہا کہ انسان کا سر جو ہے میم کی طرح گول پھرا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ ویدانی، اور اس کے دونوں ہاتھ کلہائی، ہا کی طرح ہیں. ہے جس طریقے سے ہوتا ہے ویسے انسان کے ہاتھ ہیں. والبطن، اور بطن کلمیمی، میم کی طرح پیٹ ہے، میم کی طرح سر، ہاتھ ہے کی طرح. پھر میم کو بنایا، پیٹ کو بنایا گیا میم کی طرح. پھر رجلانی والرجلانی کالدا، اور پیر انسان کے دال کی طرح بنائے گئے. اگر اس کیفیت کو دیکھنا ہے تو جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو جیسے ہی سجدے میں جائے تو آپ غور کریں بندے کی طرف کہ بندے کا جب سجدے کی حالت میں ہونا ہوتا ہے اس وقت بندہ محمد بنا ہوا ہوتا ہے. بہترین نمونے میں جو بنایا گیا، کہا بہترین نمونہ محمد کے علاوہ نام کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے انسان کو محمد کے اسم کی طرح بنایا گیا. یہی بات کو امام غزالی نے بھی فرمایا ہے کہ محمد کے اسم کی طرح انسان کو بنایا گیا ہے. جس طرح ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب انسان بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ محمد بنتا ہے. اور دعا جب کی جاتی ہے تو آیا دعا کے تعلق سے کہ جب بندہ دعا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے درود پڑھے پھر آخری میں درود پڑھے. بغیر درود کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حاضرین کرام، بغیر دعا کے جب نمازیں قبول نہیں ہو سکتی، نہ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، تو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ زندگی کی حالتوں میں حالت کیسے قبول کر سکتا تھا؟ اس لیے کہا ہمارے بزرگان دین نے کہ جب تم دعا بھی کرو تو دعا بھی بغیر محمد کے نام کے تمہاری قبول ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ سب سے قریب جو حالت ہوتی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، بندہ جب سب سے زیادہ کسی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس میں محمد کی طرح بن جاتا ہے. اب بندہ جو بھی دعا کرے اللہ ضرور قبول کرے گا. اس لیے مہدوی، جو بھی مہدوی ہوتے ہیں، دعا سجدے میں جا کر کرتے ہیں، کیونکہ محمد کی شکل خود کو بناؤ، محمد کے جیسے بن جاؤ. جب محمد کے جیسے بن جاؤ گے، اس میں محمد کی شکل تم اختیار کرو گے، وہ سب سے زیادہ خدا کے قریب رہنے والی ہستی ہے، ذات ہے. تم ویسے اپنے جسم کو ڈھانپ لو گے، محمد کی طرح بن جاؤ گے، تو اب تم بن کر محمد کی طرح اب دعا کرو، ضرور تمہاری دعا قبول ہوگی، یقیناً قبول ہوگی. لیکن ایمان ہونے کی ویسی ضرورت ہے، پختہ ایمان ہونے کی ضرورت ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مہدوی
امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان نہیں کرتے. مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان غیر مہدویوں سے سنتے ہو اور حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی شان مہدویوں سے سنتے ہو، تو تمہیں ایک قسم کا تذبذب آ جاتا ہے، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہو کہ تو ہم نے مہدی موعود کی شان بڑھا دی ہے. ویسا نہیں ہے، ہم نے جن کا جو مقام تھا وہیں پر رکھا ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ تم نے محمد کی شان کو گھٹا دی ہے. اس وجہ سے تمہیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو تمہیں مہدی موعود کی تعریف زیادہ نظر آتی ہے اور محمد کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کم نظر آتی ہے. تم مہدوی سے جب سنو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ شان محمد کیا ہے اور شان مہدی کیا ہے. ہم کسی کو گھٹاتے بھی نہیں، کسی کو بڑھاتے بھی نہیں، اعتدال پسند لوگ ہیں. جن کا جو مقام ہے وہی مقام قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بتلائی، کائنات کا کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اللہ کے راستے کی جانب بلائیں لوگوں کو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ بھی کر دیتا ہے. جب اللہ ہدایت دینے والا ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ جسے چاہے ہدایت دینے والا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے؟ کیا ایسی بات ہے؟ تو حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تمہیں قول کی نہیں عمل کر کے بتلانے کی ضرورت ہے. تھوڑی دور یہاں پر توقف کرو، رک جاؤ، دیکھو کہ کیسے بات واضح ہوتی ہے. وہاں سے ایک شخص گزرنے لگا جو غیر مسلم تھا، اس کے پیشانی پر پٹو بھی تھا. وہ وہاں سے آتا ہے، سامنے سے گزر رہا تھا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ. تو وہ شخص حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے. جیسے ہی سامنے آیا، آپ نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ میں مہدی موعود ہوں، میری تصدیق کرو. تو انہوں نے تصدیق بھی کر لی. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک بلند مقام پر چڑھ جاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو. تو قرآن مجید کی چڑھ کر وہ تلاوت بھی کرنے لگے. پھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی جگہ، تم جہاں جا رہے تھے چلے جاؤ. پھر انہیں بھیج دیا گیا. وہ شخص پریشان ہوئے کہ یہ کون، ایک غیر مسلم شخص راستے سے گزر رہا تھا. راستے سے گزرتے گزرتے جب انہوں نے بلایا تو وہ آ بھی گیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، تصدیق بھی کر لی، قرآن کی تلاوت بھی کر دی. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ وہ کیسے کلمہ پڑھا، کیسے تصدیق کی اور کیسے وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو مسلمان بنا دیں، ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان بنا دیں. اور میں چاہوں، بندہ چاہے تو ساروں کو مہدوی بنا سکتا ہے. لیکن ہدایت انہی کے حق میں آتی ہے جن کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کو مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن جن کے نصیب میں ایمان تھا انہی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، انہی کو ہدایت پہ بلایا ہے اور انہی کو ہدایت عطا فرمائی. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو کیا دعا قبول نہیں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے حبیب چاہیں تو جسے چاہے ہدایت پر لا سکتے ہیں، مگر جن کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے انہی کو ہدایت عطا کی جاتی ہے. آج ایسا معاشرہ، ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم شان تو سننا چاہتے ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہم شان تو سننا چاہتے ہیں، ان کی ذات کو تو مانیں گے، لیکن جب بات کی آتی ہے تو بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کے قول کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جو ہمیں پسند ہیں وہ سنتیں قبول کریں گے اور جو سنتیں ہمیں پسند نہیں آتی وہ سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں. سنت پسند ہے، کون سی سنت پسند؟ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اچھا ہمیں میٹھا لگتا ہے، اس وجہ سے سنت بھی وہ اچھی لگنے لگی. ظہر کے بعد، ظہرانے کے بعد
دوپہر کے وقت میں جب دھوپ زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت سونا قیلولہ کرنا سنت ہے. ہمیں یہ سونا پسند ہے, اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پسند. جو ہمیں پسند ہے وہ سنتوں کو ہم قبول کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کو پسند کرتے تھے, نرم بستر کو پسند نہیں کرتے تھے. لے جا کر کہیں کہ یہ سنت ہے سو جائیں, کہیں گے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے. کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں تو سنت بھی پسند نہیں. ایسے ہی فخر و پاخی کو, فقیری کو کہیں گے کہ فقیری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ الفخر فخری, مجھے فقیری پر فخر ہے, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کہو تم فقیر بن جاؤ, اللہ کے فقیر بن جاؤ, تو کہیں گے ہمیں فقیر بننا پسند نہیں, لہٰذا ہمیں یہ بھی سنت پسند نہیں. ایسے ہی ہمیں جو پسند آتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں, باقی کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں. یقین تو وہ صحابہ کو تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا, وطن سے باہر بھیج دیا گیا. وجہ یہ تھی کہ آپ ولایت کی باتوں پر زیادہ عمل کرتے تھے, دور نبوت میں ولایت کی باتوں کو پسند کیا کرتے تھے, تو لوگوں سے برداشت نہ ہو سکا, آپ کو جلا وطن کرا دیا گیا. جلا وطن کرانے کے بعد آپ جنگل میں رہ رہے تھے. آخری وقت قریب آیا, بیوی پریشان, ساتھ میں بیٹی اور بیوی ہے, دونوں پریشان ہیں کہ اب تجہیز و تکفین کا انتظام کون کرے گا, ان کے لیے قبر کون کھودے گا. خبر تو کھودنے کے لیے طاقت ہمارے پاس موجود نہیں, پھر ان کا کفن کا انتظام کون کرے گا. بیوی بھی پریشان, بچی بھی پریشان ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلاتے ہیں, بلا کر کہتے ہیں پریشان ہونے کی بات نہیں, مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعیش وحیدہ وَيَمُوتُ وَحِيدًا, يَعِيشُ وَحِيدًا وَيَمُوتُ وَحِيدًا, کہ تم مرو گے, تم جیو گے بھی تو اکیلے ہو کر جیو گے, تمہیں لوگوں سے دور کر دیا جائے گا, اور مرو گے بھی تو تم اکیلے مرو گے. وَيُصَلِّي عَلَيْهِ, اور ان پر نماز پڑھی جائے گی جنازے کی. وفد من المسلمین, مسلمانوں میں سے ایک وفد آئے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھے گا. آخری وقت ہے, ایک دن گزر گیا, سکرات کا عالم ہے, ایک دن گزر گیا, بیوی بھی پریشان, بچی بھی پریشان کہ آخری وقت آ رہا ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا. حج کے ایام بھی گزر رہے ہیں, اب راستے سے جانے آنے والے لوگ بھی کم ہو رہے ہیں, کون یہاں پر آئے گا, کون ابو ذر غفاری کی نماز پڑھائے گا, کفن کا انتظام کرے گا. پریشان صحابہ, پریشان بیوی اور پریشان بیٹی. آپ کی ایسی حالت میں ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹی کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, انتظار کرو, ایک وفد آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یصلی علیہ وفد من المسلمین, میری نماز جنازہ ایک وفد آ کر پڑھائے گا. مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے, اگرچہ کہ کوئی بھی نہ ہو اس وقت بھی ایک وفد ضرور آئے گا, آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے گا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, تیسرے دن تاکتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کوئی تو وفد آ جائے جو آ کر نماز پڑھائے, ان کا کفن کا انتظام کرے. دیکھ رہے تھے کہ دور سے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے, ایک وفد آ رہا ہے. فوری اندر پہنچے, اندر پہنچنے کے بعد کہا کہ ایک وفد آ رہا ہے. تو بیٹی کہنے لگی تھوڑی دیر پہلے صبح والد نے کہا تھا کہ آج ایک وفد آئے گا, میری موت کا وقت ہے, تم کھانے کا انتظام کر دو, وہ وفد کو بھوکے نہ بھیجنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا پکا یقین تھا, اتنا پکا یقین تھا. ایسے یقین آج ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. یقین ہی ایمان ہے, اگر یقین نہیں تو ایمان بھی نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آخری وقت آیا تو وہاں پر ایک وفد پہنچ گیا. آپ کی موت سے پہلے آپ نے کہا کہ اس وفد میں کون ہے جنہوں نے حکومت کا کام نہیں کیا. آخری وقت میں بھی آپ چاہ رہے تھے کہ جو حکومت تھی, جو خلافت چل رہی تھی, خلافت کا بھی کام کوئی نہ انجام دیا ہوا ہو, وہ مجھے کفن کرے گا. آپ کہتے تھے کہ خلافت میں مال جمایا جا رہا ہے, کہتے کہ مال جمایا نہ کرو, اگر کوئی اس میں سے پیسے بھی لے رہا ہے بیت المال سے تو ابو ذر غفاری کہتے کہ اس شخص سے میں بات نہیں کروں گا, اس سے تعلق نہیں رکھوں گا. ایسے سختی سے عمل کیا کرتے تھے ابو ذر غفاری, اور انہی سے زیادہ روایتیں بھی موجود ہیں احادیث شریف کے. تو حاضرین کرام, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں
کہا کہ وہ شخص میرے کفن کا انتظام کرے جو حکومت کا کوئی کام انجام نہ دیا ہو۔ وہ صحابہ کا وفد تھا، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابی بھی تھے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ صحابی مجھے کفن دے گا جو حکومت سے ایک بھی بیت المال سے پیسے نہ لیا ہو، اگرچہ کہ اس پر فخر و فاقہ بھی کیوں نہ آ گیا ہو، لیکن وہ بیت المال سے پیسے لیا ہوا نہ ہو۔ تو ایک صحابی بڑھ کر آئے، کہنے لگے کہ میں نے حکومت سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا ہے، تو کہا کہ تم میرے کفن کا انتظام کرو گے۔ اب جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، پردہ فرمایا، تو اس صحابی نے آپ کا کفن کا انتظام کیا۔ تو ایسا صحابہ کا پکا ایمان ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بھی مانتے تھے، آپ کی ذات کو مانتے تھے تو بات کو بھی ویسے ہی پکے طریقے سے پورے یقین کے ساتھ مانا کرتے تھے۔ آج ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم ذات کو تو مانیں گے، لیکن باتوں کی جب بات آئے گی تو ہمیں یقین نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ اگر ہم اس کو عمل کریں گے، اس بات پر عمل کریں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہم یہ جو ترقی والی دنیا ہے اس میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ ہمارے خیالات ہیں۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگ لب کشائی کرنے کی جرت کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان پکے ہوتے، اگر ہم اپنے آپ کو خود محاسبہ کر لیں تو مسلمان کون سے پکے نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں اس میں محمد کی طرح پیدا کیا گیا، ہم خود اپنی ذات پر ظلم کر کے نام محمد کی گستاخی کر رہے ہیں۔ گناہوں سے روکنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں محمد کے جیسے ہمیں بنانے کے باوجود ہم وہی کام کرتے ہیں جس سے روکا گیا تھا۔ حرام کاموں میں ملوث ہیں مسلمان، غلط کاموں میں ملوث ہیں، سٹے میں ملوث ہیں، جوے میں ملوث ہیں۔ ایسے ہو کر ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کر رہا ہے۔ پہلے اپنا بھی محاسبہ کر لیں۔ ہمیں اس میں محمد کی طرح بنایا گیا اور امت مسلمہ بنائی گئی، اس کے باوجود ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے روکا گیا ہے۔ پہلے خود کا بھی محاسبہ کریں۔ جب مسلمان پکے ہونے لگیں گے تو اغیار بھی مسلمانوں سے ڈریں گے۔ ایمان کی پختے ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ مسلمان پکے ایمان والے نہیں رہے، نام کے مسلمان رہ گئے، اس لیے دوسرے ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حبیب، ہمارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم اس کو، وہ گستاخیوں کو آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گستاخ رسول تھے، انہوں نے گستاخیاں کی، لیکن کبھی بھی صحابہ نے ان گستاخیوں کو آگے نہیں بڑھایا۔ جب گستاخی کی بات ہوتی تو صحابی ایک بڑھ کر آتے اور شان مصطفیٰ کہتے۔ صحابیوں نے کبھی بھی وہ جو گستاخیاں تھیں آگے نہیں بڑھائی، بلکہ شان کو آگے بڑھایا۔ جب کوئی گستاخی کرتا تو حسان بن ثابت آگے بڑھتے، کہتے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ آ کر شان بیان کرتے، گستاخیاں صحابہ کے ذہن سے نکل جاتی، بس شان ہی شان باقی رہتی۔ آج ہم نہ تو سیرت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، نہ تو سیرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ ہم ان گستاخیوں کو لیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، گستاخیاں پھیلا رہے ہیں، سیرت کا کوئی کام نہیں کرتے، سیرت کو پڑھتے نہیں، نہ سیرت کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سیرت پر عمل کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، سیرت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جس طریقے سے مان رہے ہیں ویسے ہی یقین کے ساتھ ان کی بات کو بھی ہم مانیں۔ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہم نے تصدیق کی تو پکی تصدیق ہے، تو آپ کی تمام باتوں کے آپ پکے طور پر عمل بھی کریں۔ جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کا ایمان پکا ہوگا، آپ اس وقت عبد بنیں گے، اور جب آپ عبد بن جائیں گے، بندہ بن جائیں گے، تو عروج ضرور ضرور ملے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول بھی ہوں گے، اور خدا کا دیدار بھی تمہیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حشر کے میدان میں حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سائے ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سیدنا المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.